لبیک کی صدا ہے، جو لبیک کی گونج ہے، اس کا لطف ہی اور ہے کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے مولا میں حاضر ہوں، پروردگار میں حاضر، میں گناہ گار، تو نے بلایا پھر بھی میں حاضر، اے اللہ تیری رحمت کی وجہ سے حاضر۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اسلاف جب لبیک پڑھتے تھے ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی۔ امام زین العابدین آل رسول ہیں، اللہ کے کس قدر مقرب بندے ہیں، مگر آپ جب احرام پہنتے اور جب لبیک کہنے کا وقت آتا تو لبیک کہنے سے پہلے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ لوگ کہتے حضور احرام پہن لیا ہے، نیت کر لی ہے، اب لبیک پڑھنا ضروری ہے، مگر آپ جب لبیک کہتے تو بے ہوش ہو جایا کرتے۔ پوچھا گیا کہ ایسی کیفیت کیوں بنتی ہے؟ کہا جب میں احرام پہنتا ہوں اور لبیک کہتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں مجھے سامنے سے لا لبیک نہ کہہ دیا جائے کہ تیری لبیک قبول نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، جو آل رسول ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے۔ تو مجھ جیسا گناہگار اگر مکے جا رہا ہے، اس جیسا گناہگار اگر رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو میری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ کاش جب ہم احرام پہنے اور یہ سارا لباس اتر گیا ہے، اب 2 چادریں ہیں، یہ پیغام دے رہا ہے کہ آج گھر بار کو چھوڑ کر یہ احرام پہن کر تم جا رہے ہو، ایک وقت آئے گا یہی گھر بار چھوڑ کر کفن پہن کر تم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ آج کعبے کے دیدار کو جا رہے ہو، کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ یہ سفر حج بڑے پیغام دیتا ہے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے میسجز لینے ہیں، یہ آخرت کے سفر کی بھی یاد دلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب منا عرفات کے خیموں میں اور مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے سوتے ہیں تو ہمیں یاد کرنا چاہیے، یہ پیغام لینا چاہیے کہ آج جس طرح ہم خیموں میں رہ رہے ہیں، جس طرح آج ہم رات کو زمین پر سو رہے ہیں، ایسے ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ ہیں اس دنیا میں جو خیموں میں رہتے ہیں یا زمین پر سوتے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کو بھی کمی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سفر غریبوں کا بھی احساس دلاتا ہے۔ عرفات کے میدان میں جب ایک ہی لباس پہنے، ایک ہی صدا بلند کرتے ہوئے دنیا بھر کے حاجی جمع ہوتے ہیں تو میدان عرفات مجھے اور آپ کو حشر کے میدان کی یاد دلاتا ہے کہ جب ساری دنیا میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی تو کاش یہ سفر جو ہے اس سے ہم پیغام لیں، اس سے میسج لیں اور بدل کر آئیں اور زندگی اللہ کی رضا والی گزاریں۔ یہ احرام یاد دلا رہا ہے کہ اب کفن پہننے کی بھی تیاری رکھو، اللہ کی بارگاہ میں جانے کی تیاری رکھو۔ اللہ کرے یہ سفر۔ خواجہ خواجگاں، سلطان الہند، وارث النبی، نائب النبی، عطائے رسول، جنہیں دنیا خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کے نام سے جانا۔ آپ 537 ہجری میں سجستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آپ سید زادے ہیں۔ 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ 15 سال کی عمر میں ہی آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اڑ گیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں ہی آپ نے گھر بار چھوڑا اور راہ خدا کے مسافر بنے۔ یہ بھی بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ والد صاحب کا انتقال ہوا تو آپ کو اچھی خاصی جائیداد مل گئی، باغ بھی ملا، پنچکی بھی ملی، گویا ایک اچھی پراپرٹی مل گئی۔ 15 سال کے نوجوان کو زیادہ پیسے مل جائیں اور باپ کا سایہ بھی نہ ہو تو نارملی تربیت اچھی نہ ہو تو وہ اولاد اور بگڑ جاتی ہے، مگر والدین کی تربیت ایسی تھی، سید گھرانہ تھا، بڑا ادب سکھایا تھا والدین۔ ہوا یہ کہ آپ اپنے باغ میں بیٹھے تھے، ایک بزرگ نکلے سفید بالوں والے، داڑھی والے، چہرہ بڑا نورانی تھا، تو بڑی محبت سے اس 15 سالہ نوجوان نے اپنے باغ میں بلایا۔ اپنے باغ سے ایک انگوروں کا خوشہ تھا، انگور نکالے، بزرگ کو بڑے ادب سے پیش کی۔ اب وہ بزرگ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے دیکھا 15 سال کا نوجوان اتنا باادب، اتنی محبت، تو آپ نے اپنی نگاہ ولایت ایسی ڈالی اور اپنی جھولی سے ایک ایسا کھلی کا سمجھ لے اناج کا کوئی ٹکڑا نکالا اور انہیں کھلا دیا۔ بس 15 سال کے نوجوان نے اللہ کے ولی کا وہ تبرک کھانا تھا، وہ نگاہ ولی پڑھنی تھی کہ آپ کی دنیا بن گئی اور آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن۔ پھر آپ علم دین کے لیے نکل پڑے، آپ نے اپنا باغ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ مگر یہاں خواجہ معین الدین چشتی کی زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نا، وہ بڑا کمال کا ہے، وہ غور کیجیے، وہ کیوں ملا نہیں یہ مرتبہ؟ وہ کہتے ہیں نا، بادب بانس، بے ادب بد نصیب۔ 15 سال کے نوجوان کو ولایت کا کیسا درجہ عطا فرمایا؟ اس کی بیس کیا بنی تھی؟ ادب تھا، بزرگوں سے پیار تھا۔ تو کیا معلوم آج ہم کسی بزرگ سے پیار کریں، کسی سے محبت سے پیش آئیں اور اس کا بارگاہ الہی میں کیا مرتبہ ہو، اس کی نظر پڑ جائے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کا وصال کب ہوا؟ 6 رجب تھی 633 ہجری میں، اور آپ کا جو مزار شریف ہے وہ سبحان اللہ اجمیر شریف میں واقع ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا،
کبھی محروم نہیں مانگنے والا۔ شہید کربلا، راکب دوش مصطفیٰ، امام عرش مقام، امام ہمام، صحابی ابن صحابی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے، عظیم تابعی بزرگ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری پیر شریف کے دن مدینہ پاک میں ہوئی۔ دن بھی پیر کا اور شہر بھی مدینہ، سبحان اللہ۔ آپ کا نام جعفر ہے اور کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 80 ہجری میں ہوئی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی حضرت سیدنا ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا اسم مبارک حضرت سیدنا امام باقر بن علی زین العابدین اور بن حسین بن علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے۔ یعنی آپ کا کمال دیکھیں کیسی ہستی ہیں کہ آپ والدہ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جا ملتے ہیں اور والد صاحب کی طرف سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے جا ملتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی آپ والدہ کی طرف سے صدیقی اور والد کی طرف سے علوی فاطمی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس قدر بڑا نسب ہے آپ کا، کیا عالی خاندان ہے۔ سچ گوئی کی وجہ سے آپ کو صادق کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ دو جلیل القدر صحابہ کرام حضرت سیدنا انس بن مالک اور سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما کی زیارت سے مشرف ہونے کی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالی تابعی ہیں۔ آپ کے علمی فیضان سے فیضیاب ہونے والوں میں آپ کے اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم، پھر امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ نام سر فہرست ہیں۔ آپ نام دیکھیں کون سے ہیں، اتنے بڑے علم کے سمندر وہ آپ سے فیضیاب ہوئے۔ خلیفہ منصور نے ایک بار اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے منع کیا کہ دنیا کو خیر آباد کہہ کر جو شخص عزلت نشین ہو گیا اس کو قتل کرنے کا کیا فائدہ ہے، وہ تو ویسے دنیا چھوڑ چکے ہیں، وہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرا حکم ماننا ضروری ہے، انہیں لے کر آؤ۔ حضرت امام جعفر صادق کو جب لایا گیا تو جیسے ہی وہ دربار میں آئے تو منصور نے اپنے غلاموں کو پہلے کہہ دیا جیسے میں سر سے تاج اتاروں نا تم نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دینا ہے۔ مگر جب امام جعفر صادق اس کے دربار میں آئے تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ پہلے تو استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، نہ صرف صدر مقام پر حضرت امام جعفر صادق کو بٹھایا بلکہ آپ کے سامنے بیٹھ کر عرض کرنے لگا حضور کو میرے لیے حکم فرمائے، کوئی آپ نے ارشاد ہو تو فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا میری سب سے اہم ضرورت اور حاجت یہ ہے کہ آئندہ کبھی مجھے دربار میں نہ بلانا، میری عبادت اور ریاضت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ منصور نے وعدہ کیا کہ حضور پھر کبھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ بڑی عزت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔ اس کے بعد خلیفہ منصور 3 دن تک بے ہوش رہا، اتنا اس کے اوپر روب دھاری ہو گیا کہ وہ 3 دن تو بے ہوش رہا۔ خلیفہ کی حالت دیکھ کر وزیر اور غلام حیران، جب وہ ہوش میں آیا تو پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ قتل کرنا ہے، اور جب وہ آئے تو آپ تو ان کے آگے بچھے جا رہے تھے، اتنی عزت دی ان کو آپ نے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں بات یہ کہ جب امام جعفر آئے تھے نا، تشریف لائے تھے، تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا مجھے نظر آ رہا تھا، اتنا بڑا اس کا منہ تھا کہ وہ مجھے میرے پورے چبوترے میرے پورے اسٹیج کو بھی کھا جاتا، اور اس نے مجھے کہا کہ اگر تم نے ذرا سی بھی گستاخی کی تو چبوترے سمیت تمہیں نکل جاؤں گا۔ مجھ پر ایسی دہشت طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی مانگا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین ذرا سوچئے یہ مقام ہے آپ کا کہ اللہ والوں کی طرف کوئی میلی نظر دیکھتا ہے، وہ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے تو اللہ اسے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کو 68 برس کی عمر میں 15 رجب المرجب 148 ہجری کو کسی بد نصیب نے زہر دیا جو ان کی شہادت کا سبب بنا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کا مزار پر انوار جنت البقیع میں اپنے والد محترم سیدنا امام باقر رحمۃ اللہ تعالی کے پہلو میں ہے۔ اللہ کریم تربت امام جعفر صادق پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی تقویٰ سے فرماتے کہ تقویٰ سے افضل کوئی زیادہ راہ نہیں، خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں، اور جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ ناظرین یہ بات سمجھنی ہے کہ آپ خود صادق ہیں، اتنا سچ بولتے کہ صادق فرق کہلاتے، اور فرما رہے جھوٹ سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں۔ مگر آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ پہلے تو کبھی کبھی لوگ جھوٹ بولتے تھے، اب تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سچ بولتے ہیں۔ اتنا جھوٹ عام ہو، اتنا جھوٹ عام ہو، اور یہ جھوٹ ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے۔ ہم تو سچے نبی کے امتی ہیں نا، مسلمان ہو کر کیسے جھوٹ اختیار کر سکتے؟ یہ جھوٹ برائیوں کی یوں سمجھیے جڑ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہتا ہے حضور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں مگر میں اتنے سارے گناہ اتنی ساری برائیاں نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی پاک نے فرمایا بس جھوٹ نہ بولنا۔ اس نے کہا ٹھیک، یہ تو آسان ہو گیا، شراب بھی پیتا تھا، بدکاری بھی کرتا تھا، چوری چکاری بھی کرتا تھا، اس کو فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ ایمان لے آیا۔ دوسرے دن شراب پینے کے لیے جب شراب کھانے میں گیا تو سوچنے لگا میں شراب پی تو لوں گا، نبی پاک کے پاس آ کر جب پوچھیں گے کیا کیا تو میں کیسے بتاؤں گا میں شراب پی کر آیا۔ شراب پینے سے رک گیا۔
بدکاری کے لیے گیا، اسے خیال آیا کہ اگر میں نے کر لیا تو نبی پاک فرمائیں گے کہاں سے آئے تو کیا بتاؤں گا، جھوٹ بولنے کا تو منع کیا ہے، بدکاری سے رک گیا، ایک ایک کر کے سارے گناہوں سے بچتا گیا۔ شام جب نبی پاک کی بارگاہ میں آیا تو عرض کرتا حضور آپ نے تو ایک گناہ سے روکا تھا، اس کی برکت سے میں سارے گناہوں سے بچ گیا۔ سچ بولے ناظرین، جی ہاں سچ کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، آپ کی روزی میں برکت ہو جائے گی، آپ کے چہرے پہ نور آ جائے گا۔ ہاں سچے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، اس کا چہرہ بڑا حشاش بشاش فریش، جھوٹا بڑا مضطرب ہوتا ہے، ہاں بڑا بے چین ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی۔ نبی پاک کا چہرہ دیکھ کر تو لوگ کہتے ہیں نہیں کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں سچی بات سکھاتے ہی ہیں اور اس نبی کے امتی ہو کر جھوٹ بولتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی سچ پر مبنی، صادق کہلاتے ہیں آپ، صادق آقا کے خاندان سے ہیں نا، کیا مجھے کوئی صادق کہتا ہے، آپ کو کوئی صادق کہتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے؟ سوچئے ہمارے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، کاش لوگ کہیں کہ یار ہے اچھا امتی، بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات